الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماؤں و بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد شریعت پر عمل کرنے کا مکلف بھی کیا ہے۔ جن کو اللہ رب العالمین نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، انہیں اللہ رب العالمین نے اس کی نازل کردہ شریعت پر عمل کرنے کا مکلف بھی بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی اور انبیاء و رسول کو بھیجے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا تو اسی وقت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت جائے گی، جو شخص اس ہدایت کی اتباع کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ہدایت کی اتباع نہیں کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ شقاوت اور بدبختی میں گرفتار ہو جائے گا۔ صورت میں ایک کتاب کی صورت میں اور ایک اس کتاب کے معلم نبی اور رسول کی صورت میں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جب مکہ والوں کے درمیان بھیجا تو اپنی اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ رب العالمین نے مؤمنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا جو ان پر اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ، آپ کی ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ کے رسول لوگوں کے درمیان کیوں بھیجے گئے تھے؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت کی تعلیم دے۔ تو اللہ کے رسول معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، اور آپ کے صحابہ آپ کے متعلم تھے، آپ سے دین
اسلام کو سیکھنے والے تھے. تو اس شریعت پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور عمل کے لیے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. بلا علم دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام بھی انسان انجام نہیں دے سکتا. ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کے متعلق بنیادی چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. اگر اسے اس کام کے مبادیات کا علم نہ ہو تو وہ شخص اس کام کو انجام نہیں دے سکتا. چھوٹا سے چھوٹا کام انسان کرنا چاہے تو پہلے اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، تب وہ اس کام کو انجام دے سکتا ہے. ایک شخص کھانا بنانا چاہتا ہے تو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اسے سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک شخص ڈرائیونگ کرنا چاہتا ہے، اسے ضرورت ہے کہ پہلے کسی معلم سے سیکھے کہ ڈرائیونگ کیسے کی جاتی ہے، کہاں پر گیئر ہے، کہاں پر کلچ ہے، کہاں پر اسٹیئرنگ ہے، کہاں پر کیا کچھ ہے. ان تمام چیزوں کے سیکھنے کے بعد ہی اس کام کو انجام دے سکتا ہے. اگر کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو پہلے راستوں کا علم ہونا اسے ضروری ہے کہ یہاں سے کہاں جائے گا تو پھر کہاں پہنچے گا وہ. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جائے اور اسے کچھ بھی نہیں پتا راستوں کے بارے میں، کیا پہنچ سکتا ہے وہ اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. پہلے اسے جاننے کی ضرورت ہے کون سا راستہ کس طرف جاتا ہے، کون سی گاڑی کس طرف جاتی ہے، کون سی بس کس طرف جاتی ہے. اس کے بعد اگر صحیح گاڑی اور صحیح بس پر بیٹھے تو وہ صحیح جگہ پہنچے گا. اسے جانا تھا اس طرف والی بس میں بیٹھ گیا، اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. تو ہر کام کو کرنے سے پہلے اسے سیکھنے کی ضرورت ہے. شریعت پر عمل کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں مکلف کیا ہے. تو عمل اس وقت ہم کر سکتے ہیں جب اس سے پہلے اس کے متعلق علم حاصل کریں. اس لیے ایک شخص پر سب سے پہلا فریضہ جو اللہ رب العالمین نے عائد کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم حاصل کرنا. ہماری شریعت کی شروعات ہی علم سے ہوئی ہے. جو پہلی وحی اللہ کے رسول پر نازل ہوئی اس کی شروعات کس سے ہوئی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو علم سے اس شریعت کی شروعات ہوئی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. علم حاصل کرو پہلے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. غور کریں، کلمہ لا الہ الا اللہ سے پہلے کسی کے اسلام کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ ایک شخص اسلام کے اندر داخل ہونا چاہے، سب سے پہلی چیز اس سے کس چیز کا مطالبہ کیا جائے گا؟ کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے. اللہ رب العالمین نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ سے پہلے بھی اس پر ایک فریضہ عائد کیا. کیا کہا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. پہلے اسے جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. ہم یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں تو اس کلمے کے ادا کرنے کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑے گا. اگر اسے کچھ بھی نہیں پتا اس کلمے کے بارے میں اور بلا سوچے سمجھے اس نے ایسے ہی اسے ادا کر دیا، کہیں پر کاغذ پر لکھا ہوا تھا، اس نے اسے اٹھایا، اسے پڑھا، اسے پتا ہی نہیں اس کلمے کا کیا معنی ہے، تو کیا صرف پڑھنے کی وجہ سے، زبان سے اس کلمے کو ادا کرنے کی وجہ سے مسلمان ہو جائے گا وہ؟ ایک شخص نیند کی حالت میں اس کلمے کو اپنی زبان سے دہرائے، کیا صرف زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے اسے مسلمان کہا جائے گا؟ اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا. کب کہا جائے گا؟ جب اس نے جانتے ہوئے اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کیا ہو کہ میں کیا ادا کر رہا ہوں، میں اسلام قبول کر رہا ہوں. اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو انہوں نے فوراً اللہ کے رسول کی مخالفت کیوں کی؟ کیونکہ انہیں پتا تھا اس کلمے کی ادائیگی کے بعد ہی ہماری زندگی پر کیا فرق پڑنے والا، اس کلمے کے ادا کرنے کا کیا معنی ہے. وہ جانتے تھے. اگر نہ جانتے ہو تو اس کلمے کا کیا اثر پڑنے والا ہے زندگی پر، تو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں؟ کسی صورت میں مخالفت نہیں کرتے. کسی کو آپ پکڑ کر کہیں کہ اپنی بیوی کے سامنے جا کر کہو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کہے گا وہ؟ کہے گا؟ کبھی نہیں کہے گا. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ یہ زبان سے کلمہ ادا ہی ہوا، فوراً یہ زندگی سے نکل جائے گی اور زندگی درہم و برہم ہو جائے گی.
وہ جانتا ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا زندگی پر، وہ کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے یہ جملہ نہیں دہرائے گا۔ تو پہلے علم ہو تب اگر اس کلمے کا ادا کرے تو اس کی زندگی پر یہ کلمہ مؤثر ہوگا۔ اگر یہی لفظ کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں اسے کسی دوسری زبان میں کہا جائے، فرینچ زبان میں، چائنیز زبان میں، جاپانیز میں، جس کا وہ معنی ہی نہیں جانتا، اور اسے غلط معنی سکھایا گیا کہ اپنی بیوی کے سامنے کہو یہ جملہ، وہ اس کا معنی نہیں جانتا تھا، کہہ دیا، کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ وہ بندہ اگر جانتا اس کا معنی کیا ہے تو نہیں کہتا، لیکن پتہ نہیں تھا تو کہہ دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ سے پہلے بھی علم حاصل کرنے کا۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرو، جان لو پہلے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ تو شریعت پر عمل کرنے کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ ہمیں اس تعلق سے علم حاصل کرنا ہے۔ علم کے بعد عمل کا مرحلہ آتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر، باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم کا درجہ یہ قول اور عمل سے پہلے آتا ہے، پہلے علم اس کے بعد قول و عمل۔ تو شریعت پر عمل کرنے کے ہم مکلف ہیں، بغیر شریعت پر عمل کی ہوئے جنت نہیں مل سکتی، جہنم سے نجات نہیں مل سکتی، اور عمل اس وقت کرنا ممکن ہوگا جب ہمارے پاس شریعت کے متعلق علم ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم آئے گا کہاں سے؟ یہ علم آئے گا کہاں سے؟ یہ اہم سوال ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم شریعت کے متعلق بالکل لا علم ہے، ہمارے پاس شریعت کا کوئی علم نہیں، اور نیند سے بیدار ہو علامہ بن کر؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ بات گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے کہ نیند کی حالت میں کسی کو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ علم سے نواز دیتا ہے۔ سویا تھا جاہل اور بیدار ہوا تو علامہ بن کر بیدار ہوا۔ یہ ہمارے یہاں تصور نہیں ہے، یہ گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے، اہل سنت والجماعت کا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، کہ یہ علم شریعت کا سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے ہوئے علم نہیں آتا۔ تو اگر شریعت پر عمل کرنا ہو تو پہلے سیکھنا پڑے گا، بغیر سیکھے ہوئے ہم شریعت پر عمل نہیں کر سکتے۔ اب سیکھے کن سے؟ کن کو اپنا معلم بنائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بارے میں بالکل واضح ہمارے لیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو معلم بنا کر بھیجا تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ کے رسول لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے۔ تو اللہ کے رسول معلم تھے اور آپ کے صحابہ متعلم تھے۔ یہی طریقہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رکھا۔ اللہ کے رسول آخری رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو اب اللہ کے رسول کے بعد لوگ کن سے دین سیکھیں؟ جب تک اللہ کے رسول موجود تھے تب تک لوگوں نے اللہ کے رسول سے دین سیکھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ کیسے چلے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، آگے انبیاء اور رسولوں کے اس فریضے کو، اس ڈیوٹی کو علماء ادا کریں گے، اور یہ علماء انبیاء کے وارث ہوں گے۔ کس چیز کے اندر؟ جب لفظ وارث ہم سنتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن کے اندر مال و دولت کے اندر کسی کا حصہ پانا یہ تصویر ابھرتی ہے۔ یہاں پر وارث ہونے کا معنی یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم، انبیاء اکرام درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، ان کے رشتہ دار ان درہم و دینار کے وارث نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء کے حقیقی وارث کون ہیں؟ جو علم حاصل کرتے ہیں۔ انبیاء نے اپنی میراث علم کے طور پر چھوڑا ہے، تو لہذا جو لوگ اس علم کو حاصل کرتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ علماء اکرام قیامت تک انبیاء کے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے
اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کا دین سکھائیں گے۔ واضح ہو گیا کہ علماء کرام کی اب ڈیوٹی ہے لوگوں کو دین سکھانے کی، جو ڈیوٹی اس سے پہلے انبیاء کی تھی۔ اب کوئی شخص اس منصب پر کیسے فائز ہو؟ نبوت خواہش سے یا محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن علم یہ محنت سے حاصل ہو سکتی ہے، محنت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے تعلم کی ضرورت ہے، علماء اکرام کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور ایک لمبی مدت تک صبر کے ساتھ اس دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیسے یہ علم آئے گا اور کیسے لوگ اہل ہوں گے لوگوں کو دین سکھانے کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، تم مجھ سے سنو گے اور سن کر یہ علم حاصل کرو گے، اور پھر اگلا جنریشن جو آنے والا ہے تم سے وہ اسی طریقے سے علم حاصل کریں گے۔ اس کے بعد کا جو جنریشن ہے پھر علماء اکرام کے سامنے اسی طرح وہ بیٹھ کر اس علم کو حاصل کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان کیا کہ کیسے علم کو حاصل کیا جائے گا۔ استاد کے سامنے بیٹھ کر استاد سے سن کر اس علم کو حاصل کیا جائے گا۔ صرف کتاب پڑھ کر اس علم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر صرف کتاب پڑھ کر اس علم کو حاصل کیا جاتا اور شریعت کو سیکھنا ممکن ہوتا تو اللہ رب العالمین صرف کتاب نازل کر دیتے۔ اہل عرب عربی زبان سمجھنے والے، بولنے والے، بہترین عربی زبان سمجھنے بولنے والے تھے، انہی کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ کہہ دیتے کہ یہ تمہارے لیے شریعت ہے، اسے پڑھ لو اور اس پر عمل کر کے تم نجات پا جاؤ گے۔ لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ انبیاء کو بھیجا معلم بنا کر، اس کتاب کی تعلیم وہ لوگوں کو دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ انبیاء لوگوں کو اس کتاب کی تعلیم دے اور لوگ انبیاء سے اس کتاب کی تعلیم حاصل کرے، اس طریقے سے وہ عمل کر پائیں گے۔ لہذا صحابہ اکرام نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ خود سے اجتہاد کر کے کیا کرے، اس کتاب پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول سے وہ اس دین کو سیکھتے رہے۔ کتنی محنت کی اس کے لیے انہوں نے، ہم اس زمانے میں تصور تک نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول انہیں دین سکھا رہے تھے، اور صحابہ اکرام کے نزدیک دین سب سے قیمتی چیز تھی، کیونکہ بڑی قربانیوں کے بعد انہیں یہ نعمت ملی تھی۔ اپنے گھر بار کو انہوں نے چھوڑا تھا، اپنے رشتہ داروں کی قربانی دی تھی، اپنے پیٹ پر کوڑے کھائے تھے اس دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ بڑی قربانیوں کے بعد انہیں یہ نعمت ملی تھی، اس کی قدر جانتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول سے اس دین کو سیکھنے کے لیے ہمیشہ سائے کی طرح لگے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول دن میں ان کے سامنے ہوتے، دین سکھاتے، رات کو اپنی بیویوں کے پاس ہوتے۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول جب اپنی بیویوں کے پاس ہوتے ہیں اس وقت بھی کچھ عمل کرتے ہوں گے، وہ بھی دین کا حصہ ہے، تو اسے بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ازواج مطہرات کے پاس پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت کیا عمل کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر رات کو سوتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ کے رسول رات کیسے گزارتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ ان کی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ام المؤمنین ہے، اپنی خالہ کے پاس آ کر رات گزارتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول رات کیسے گزارتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز شروع کر دی۔ مسئلے کا علم نہیں تھا، بائیں جانب کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول کی نماز کی حالت میں، اللہ کے رسول نے ان کو پکڑ کر پیچھے سے اپنے دائیں جانب کر دیا۔ ایک مسئلے کا علم ہو گیا کہ امام کے ساتھ اگر کھڑا ہونا ہو تو بائیں نہیں دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے دین سیکھنے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ باری مقرر کر لی۔ اس زمانے میں یہ نعمت ان کے پاس موجود نہیں تھی
کہ ریکارڈنگ کر لیں بعد میں سن لیں گے، لیکن جو وسائل تھے بھرپور استعمال کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس زمانے میں ان کو جن وسائل سے نوازا تھا بھرپور ان وسائل کا استعمال کیا۔ ریکارڈنگ کا طریقہ نہیں تھا تو انسان تو تھے، اپنے پڑوسی کے ساتھ باری مقرر کر لی، ایک دن آپ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے اور اللہ کے رسول جو کچھ فرمائے سنتے رہے، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ مجھے بھی جاننے کی ضرورت ہے لیکن گھر بار بھی دیکھنا ہے، بال بچوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام بھی کرنا ہے۔ ایک دن میں گھر بار دیکھوں گا، آپ اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں، دوسرے دن میری یہی ڈیوٹی ہوگی، آپ گھر بار دیکھیں گے، بعد میں آپ سے میں سن لوں گا جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہوگا اور آپ مجھ سے سن لیں۔ اس طریقے سے دین ہم سیکھ سکیں گے۔ اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، جو صحابہ اکرام مکہ میں رہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں دین سکھایا تھا اس روشنی میں عمل کرتے رہے، لیکن ان کی زندگی میں اگر کوئی ایسا واقعہ پیش ہوا جس کے متعلق علم نہیں ہے تو کیا کریں؟ آج کی طرح گوگل اٹھائیں اور اس میں سوال ڈالیں اور سوال کا جواب دینے والا پتہ بھی نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، اللہ عالم۔ ہم نے سوال ڈالا اور گوگل کی طرف سے جواب آیا، اللہ عالم یہ ہینڈل کرنے والا مسلمان بھی ہے یا غیر مسلم ہے۔ گوگل پر پڑے ہوئے بہت سارے معلومات کی روشنی میں انہوں نے ایک جواب تیار کیا، ہمیں دے دیا اور ہم اسی پر عمل کرنا شروع کر دیے۔ اللہ کے رسول کے یہ صحابہ، ان کی سیرت سے کچھ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی ہے عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور ابھی بھی بہت سارے صحابہ اکرام مکہ میں موجود ہیں، ہجرت کی استطاعت نہیں ہے، حالات ایسے نہیں کہ فوراً گھر بار چھوڑ کر اللہ کے رسول کے ساتھ مدینہ چلے جائیں، مجبور ہیں، خواہش کے باوجود نکل نہیں پا رہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایسے لوگوں کو مستضعفین کہا ہے کہ یہ کمزور ہیں، جب تک ان کی حالت اس طرح رہتی ہے معذور ہیں، اگر ہجرت نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک حادثہ ہوتا ہے۔ ایک خاتون ان کے گھر آ کر ایک دن کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں، کبھی کسی نے کہا نہیں۔ اپنے گھر والوں سے پوچھتے ہیں، وہ بھی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں کچھ یاد نہیں آ رہا ہے کہ کسی خاتون نے بچپنے میں تمہیں کوئی دودھ پلایا تھا۔ اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں، وہ بھی لا علمی کا اظہار کرتی ہیں۔ سسرال جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، کیا آپ کی بیٹی نے کسی کا دودھ پیا تھا بچپن میں؟ وہ بھی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں قرائن بالکل واضح ہے کہ یہ خاتون جو دعویٰ کر رہی ہے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، نہ مجھے یاد، نہ گھر والوں کو یاد، نہ بیوی کو یاد، نہ ان کے گھر والوں کو کچھ یاد ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ عربی زبان سمجھنے والے، بولنے والے تھے، قرآن پڑھ کر خود سے اجتہاد کرتے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر گواہی کا سسٹم بیان کیا ہوا ہے، اس کا نظام اور طریقہ بیان کیا ہوا ہے کہ اگر دو مرد ہوں تو گواہی قبول کی جائے گی، صرف ایک مرد گواہی دے تو اس کی گواہی غیر معتبر ہے۔ اگر مرد نہ ہو، خواتین گواہی دینے کے لیے آئیں تو دو خواتین کی گواہی ایک مرد کے بالمقابل ہوگی، اور یہاں پر گواہی دینے والی بس ایک خاتون ہے، کوئی مرد نہیں۔ اجتہاد کرتے تو کہتے کہ آپ کی گواہی شریعت کی نظر میں معتبر نہیں ہے۔ وہاں پر اور بھی صحابہ اکرام مکے میں موجود تھے، یہ نہیں کہا کہ چلے کسی دوسرے سے مشورہ کر کے عمل کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں دین سب سے قیمتی چیز تھی۔ جیسے ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہیں، گھر کے اندر اگر کوئی شخص بیمار ہو اور پتا چلے کہ اس شہر میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جن کے پاس اس بیماری کا علاج ہو، کسی دوسرے شہر میں ہی اس کے اسپیشلسٹ ہیں، متخصص ہیں، تو ہم سفر کرتے ہیں علاج کے لیے دوسرے شہر میں، بلکہ دوسرے ملک تک چلے جاتے ہیں۔ لیکن علم حاصل کرنے کے لیے کبھی ہمارے اندر یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ صحابہ اکرام کے نزدیک دین سب سے قیمتی چیز تھی۔ فوراً رخت سفر باندھتے ہیں مدینہ کے لیے، اللہ کے رسول کے پاس پہنچ کر اس خاتون کے دعوے کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کیف وقد قیل،
جب یہ خاتون خود اپنے بارے میں دعویٰ کر رہی ہے تو کیسے اب آگے اس سے تم رشتہ جاری رکھ سکتے ہو؟ اللہ کے رسول نے منع کر دیا اس خاتون کے ساتھ آگے رشتہ ازدواج جاری رکھنے سے. فوراً طلاق دی اور عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے سے اس نے نکاح کی. یہ تھا صحابہ اکرام کے نزدیک دین سیکھنے کا طریقہ اور جذبہ. خود سے اجتہاد کر کے کتاب سے پڑھ کر علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے, جو کبار صحابہ ہوتے ان سے جا کر پوچھتے تھے, اور علم کی روشنی میں عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. ان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جانے کے بعد انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمارے پاس جو لکھی ہوئی ہیں, یا قرآن کریم تو الحمدللہ پورا کا پورا نازل ہو چکا ہے, اکثر و بیشتر صحابہ قرآن کریم کے حافظ ہوا کرتے تھے, تو چلو اسی روشنی میں عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان صحابہ اکرام نے اس زمانے کے کبار علماء سے, کبار صحابہ اکرام سے علم حاصل کرنا جاری رکھا. یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت ان کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں تھی, کھیلنے کودنے کی عمر تھی. اطفال صحابہ میں شمار ہوتے ہیں, یہ صغار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں, اطفال نہیں صغار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلے ابھی بھی کبار علماء موجود ہیں, بڑے بڑے صحابہ اکرام ابھی بھی موجود ہیں, ان کے پاس جا کر شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں. تو ان کے ساتھیوں نے ساتھ نہیں دیا, اکیلے چل پڑے. گرچہ کوئی ساتھ نہ دے کوئی پرواہ نہیں ہے, دین سیکھنا ہے. صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر جا کر مدینے کی اس تپتی گرمی میں جس میں جسم جھلس جائے, دوپہر کے وقت چوکھٹ پر جا کر بیٹھ جاتے, گرد و غبار سے پورا جسم بھر جاتا. اور یہ صحابہ اکرام قیلولہ کر کے جب اپنے گھر سے باہر نکلتے دیکھتے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تعجب کے ساتھ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہمارے چوکھٹ پر, ہمارے دروازے پر, آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کوئی کام تھا ہمیں حکم دیتے, خبر بھجوا دیتے, ہم خود آپ کے پاس آنا اپنا شرف سمجھتے, سعادت سمجھتے تھے. لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے کہ مجھے علم کی ضرورت ہے, اور جسے ضرورت ہو اسے چاہیے کہ وہ علماء کے پاس آ کر اس علم کو حاصل کرے. تو اس طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علم کو کبار صحابہ سے سیکھا, اور اس امت کے قرآن کے سب سے بڑے عالم, سب سے بڑے مفسر ہوئے. ترجمان القرآن جن کا لقب ہے, حبر الامت جن کا لقب ہے, الحبر البحر ان کو کہا جاتا ہے, علم کے سمندر تھے. تو یہ علم کہاں سے آیا؟ صرف خواہش کرنے سے؟ اس کے لیے بڑی قربانیاں دی, تب یہ علم آیا, اور پھر لوگوں کو سکھانے کے قابل ہوئے. ان کے وہی ساتھی جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا, ایک دن دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے سامنے ایک بہت بڑا مجمع ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین سیکھ رہے ہیں. تو افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بڑا چالاک نکلا. کہا تھا ہم سے کہ چلو علم حاصل کرتے ہیں, ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا, آج ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں, اور ان کے سامنے دیکھیں کتنا بڑا مجمع ہے, ان سے دین سیکھ رہے ہیں. تو صحابہ اکرام کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں خیر القرون جو ہے یہی طریقہ رہا کہ علم اہل علم سے سیکھا جائے گا. اس زمانے میں بعض لوگوں نے اس معروف طریقے سے ہٹ کر کتاب سے ڈائریکٹ علم حاصل کرنے کی کوشش کی, اور کتاب کو ہی اپنا مدرس بنانے کی کوشش کی. ایسے لوگوں کی تابعین نے, تبع تابعین نے زبردست مخالفت کی. یہ نہیں کہا کہ چلے یہ بھی دین ہی سکھا رہے ہیں لوگوں کو, کتابوں سے پڑھ کر ہی تو کم از کم سکھا رہے ہیں, کوئی حرج نہیں, انہیں بھی دین سکھانے کی اجازت ہے, اور لوگ ان سے سیکھ بھی سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. تابعین اور تبع تابعین نے زبردست طریقے سے ان کی مخالفت کی, اور کہا کہ دین اتنا آسان نہیں, کوئی بھی سکھائے اس سے تم سیکھنا شروع کر دو, بلکہ دین پر اسی وقت صحیح طریقے سے عمل کر سکتے ہو جب صحیح مصدر سے اسے سیکھو. چنانچہ انہوں نے کیا کہا, لا تأخذوا العلم
الا امن شہد لہ بالطلب، علم اس سے نہ حاصل کرو جس کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ یہ کب اپنے پرانے زمانے میں طلب علم کے مرحلے میں تھا، کب یہ طالب علم تھا خود. جب تک یہ پتا نہ چلے تب تک اسے اپنا معلم نہ بناؤ. پہلے دیکھو کہ جو آج ہمارے سامنے معلم بن کر بیٹھا ہوا ہے یہ خود طالب علم کب تھا، اسٹوڈنٹ کب تھا، یہ ڈائریکٹ ٹیچر بن گیا اچانک، یا اس سے پہلے کسی زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا یہ؟ اگر تمہیں کبھی اس کا کوئی زمانہ پتا نہ چلے اسٹوڈنٹ ہونے کا تو ایسے شخص کو اپنا ٹیچر نہ بناؤ. لا تأخذ العلم الا عمن شہد لہ بالطلب. اس لیے آپ سلف صالحین کی پوری سیرت کھنگال ڈالیں، اور علماء اکرام نے بڑی محنتوں سے یہ پوری سیرت جمع کی ہے. سینکڑوں جلدیں ان علماء اکرام کی سیرت سے بھری ہوئی ہیں اسلامی لائبریریوں کے اندر. علماء اکرام نے بڑی جافشانیوں سے ان علماء اکرام کی سیرت کو ذکر کیا ہے. آپ ایک بھی شخص ایسا نہیں دکھا سکتے. چیلنج کے ساتھ علماء اکرام کہتے ہیں کہ ایک بھی شخص آپ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ لوگوں نے اسے اپنا معلم بنا لیا تھا اور ایسے معلم کی سیرت میں ان کے اساتذہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا. جو لوگوں کے سامنے معلم بن کر ظاہر ہوتے ان کے بارے میں ضرور علماء نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کن سے یہ علم حاصل کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ معروف ہے یا نہیں ہے؟ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں وفات سے چند دنوں قبل کہ میں نے یہ علم 1080 اساتذہ اکرام سے سیکھا. ایک دو نہیں، 1080 اساتذہ اکرام سے میں نے یہ علم حاصل کیا ہے. اور ان تمام کا عقیدہ یہ تھا کہ الایمان قول و عمل ویزید وینقص، کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اور اس کے اندر کمی و زیادتی ہوتی رہتی ہے. اس زمانے میں یہ مسئلہ اہل بدعت کے ساتھ تمیز کا مسئلہ تھا. اگر کوئی ایمان کے اندر کمی و زیادتی کے ہونے کا اقرار کرتا اس کا مطلب کہ وہ اہل سنت میں سے ہے، اور ایمان کے اندر کمی و زیادتی کو ہونے کا اقرار نہ کرتا اس کا مطلب کہ وہ اہل بدعت میں سے ہے. تو امام بخاری کیا فرماتے ہیں کہ جتنے اساتذہ سے میں نے علم حاصل کیا سب کے سب اہل سنت کے اساتذہ تھے، ایک بھی میرے استاد بدعتی نہیں ہے. تو دو چیزوں کا علم ہوا کہ اس وقت کے علماء کیا کرتے تھے، کیسے علم حاصل کرتے تھے، علماء کے سامنے بیٹھ کر، اور یہ بھی چیک کرتے کہ وہ اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہے. اہل سنت میں سے ہوتے تو انہیں اپنا عالم بناتے، اہل بدعت میں سے ہوتے ان سے دور بھاگتے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے کے اندر تفصیل کے ساتھ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں کیا منہج تھا اسے بیان کیا ہے کہ کیسے لوگ علم حاصل کرتے تھے، کن لوگوں سے دین سیکھتے تھے. اور اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ دو اہم چیزیں وہ دیکھتے تھے. پہلی چیز یہ دیکھتے تھے کہ جس کو ہم اپنا معلم بنا رہے ہیں، جس سے ہم دین سیکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ علم اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر ایک لمبی مدت تک معروف طریقے سے سیکھا یا کتابوں سے ڈائریکٹ رٹ کے ہم کو آ کر یہ دین سکھا رہا ہے. یہ اچھی طرح پہلے چیک کرتے. صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر ہی ابو الزناد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ قول موجود ہے. اور ابو الزناد یہ کون ہے؟ یہ تابعی ہے جنہوں نے علم کن سے حاصل کیا تھا، یا تو صحابہ اکرام سے یا کبار تابعین سے. ان کے اساتذہ کون ہیں؟ یا تو صحابہ اکرام ہے یا کبار تابعین ہیں. فرماتے ہیں مدینے کا حال دیکھیں، مدینے کا حال جو کہ اس زمانے میں علم کا مرکز تھا. مدینے کا حال یہ ہے، فرماتے ہیں ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مأمون لا یؤخذ عنہم العلم یقال لیس من اہلہ. میں نے خود مدینے کے اندر دیکھا، ایک دو کو نہیں، سینکڑوں لوگوں کو. سو یہاں پر کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ بے شمار لوگوں کو میں نے مدینے کے اندر دیکھا، یہ سب کے سب امانت دار تھے، انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے. ان کے دین کے اندر کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ یہ چور تھے، اچکے تھے، ڈاکو تھے، شرابی تھے، زانی تھے. ایسی بات نہیں تھی، بلکہ یہ سب امانت دار تھے، متقی و پرہیزگار تھے. مسئلہ اصل کیا تھا؟ یقال لیس من اہلہ، ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا. یہ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے جاتے
لیکن لوگ ان سے دور بھاگتے تھے، ان سے دین نہیں سیکھتے تھے. کیوں؟ جرم کیا تھا پھر ان کا؟ یقال لیس من اہلی، بس ایک جرم بیان کیا جاتا کہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے، ان سے ہم دین نہیں سیکھ سکتے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان سے بھی جو عمر کے اندر چھوٹے تھے ان سے علم لیا جاتا تھا، لیکن ان سے بچتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ علم اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر حاصل نہیں کیا تھا، کتابوں سے رٹ لیا تھا. تو جو لوگ کتابوں سے اس زمانے میں رٹ کر لوگوں کو دین سکھانا شروع کرتے، ایسے لوگوں سے لوگ علم حاصل نہیں کرتے تھے. منع کیا جاتا کہ ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کرو جنہوں نے کتابوں سے علم حاصل کر لیا. اگر کوئی شخص کتابوں سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے وہ دوسرے کو قرآن نہیں پڑھا سکتا. اگر کوئی کتاب سے علم حاصل کیا وہ دوسروں کو دین کے مسائل نہیں بیان کر سکتا، لوگوں کو فتویٰ نہیں دے سکتا وہ. اور لوگوں کو کہا جاتا کہ تم ایسے شخص سے علم حاصل نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں پتا نہیں ہو کہ یہ کب شاگرد تھا کسی کا. جب تک تمہیں پتا نہ چل جائے کہ انہوں نے کس سے علم حاصل کیا تھا تب تک اس سے علم حاصل نہ کرو. تو یہ واضح منہج ہمیں اپنے اسلاف کا ملتا ہے کہ جس سے ہم علم حاصل کریں گے اس کے اندر 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ اس نے خود اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر ایک لمبی مدت تک بتدریج اس علم کو سیکھا ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صحیح دین سکھا رہا ہو، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہو. اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو جو دین سکھایا تھا وہی دین ہمیں سکھا رہا ہو، نہ یہ کہ اس دین کو توڑ مروڑ کر اس کے اندر اپنی مرضی کے مطابق کچھ چیزوں کو داخل کر کے اور دین کو بگاڑ کر کے ہمیں سکھا رہا ہو، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بدعتی دین. تو اہل بدعت سے کوئی اگر دین سیکھے گا، گرچہ وہ علامہ کیوں نہ ہو، گرچہ انہوں نے لمبی مدت تک اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر اس علم کو حاصل کیا ہو، لیکن منہج کے اندر خلل ہو، اصل دین نہ سکھا رہا ہو، بناوٹی دین سکھا رہا ہو، بگڑا ہوا دین سکھا رہا ہو، تو ایسے شخص سے آپ دین سیکھیں گے تو آپ کا جو دین بن جائے گا بگڑا ہوا دین بنے گا. اور قیامت کے دن بلکہ قبر کے اندر جب آپ سے پوچھا جائے گا آپ کا دین کیا تھا تو آپ وہی دین پیش کرو گے جو دین آپ نے سیکھا ہے، جس پر اپنی زندگی گزاری ہے. جب میچ کیا جائے گا اس دین سے جو دین اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا تو دونوں کے اندر میچنگ ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ کافی فرق نکلے گا. اور ایسا بگڑا ہوا دین اللہ رب العالمین قبول نہیں کرنے والا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے، وہ دین جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا اس دین کو اختیار نہ کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو یہ بنیادی 2 شرطیں ہیں کہ جو شخص دین سکھا رہا ہو وہ خود اہل علم سے ایک زمانے تک اس دین کو سیکھا ہو، کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہو. اور دوسری شرط ہے کہ وہ صحیح دین سکھا رہا ہو، اہل سنت والجماعت کے منہج پر ہو. یقیناً یہ دین لوگوں کو سکھانا، اللہ رب العالمین کے دین کی طرف دعوت دینا، یہ بہت ہی جلیل القدر عمل ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے. تو یقیناً یہ بہت ہی جلیل القدر عمل ہے، لیکن یہ عمل کون انجام دے اس کے لیے شرطیں ہیں. لوگوں کو دعوت کون پیش کرے، لوگوں کو اللہ کا دین کون سکھائے، اس کے لیے شرطیں ہیں، اس کے لیے درجات ہیں. میرے بھائیو، دین کے تمام مسائل ایک درجے کے نہیں ہیں. دین کے تمام مسائل ایک درجے کے نہیں ہیں. بعض مسائل انتہائی واضح ہیں. بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کو ان مسائل کا علم ہوتا ہے، جانکاری ہوتی ہے. مثال کے طور پر کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہر مسلمان کو جانکاری ہونی چاہیے کہ جب تک انسان اس کلمے کا اقرار نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین کی عبادت بس ہمیں کرنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے. اس کے علاوہ کسی دوسرے کو عبادت میں شریک کرنا شرک ہے. یہ بنیادی چیز ہے، اس کا علم ہونا چاہیے. ہمارا پروردگار بس اللہ رب العالمین ہے، اس کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. دین کی بنیادی چیزوں کا علم ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. 5 وقت نمازیں اللہ نے فرض کی ہے، نماز پڑھنے کا یہ طریقہ. اللہ رب العالمین نے نماز کے لیے وضو کو شرط قرار دیا ہے.
بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، وضو کا یہ طریقہ ہے، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رمضان مہینے کے اندر روزہ رکھنا ہے اور روزے کی حالت میں کھانا پینا جائز نہیں ہے، بیوی سے ہم بستری جائز نہیں ہے۔ کیا یہ مسئلہ صرف علماء اکرام جانتے ہیں یا عام لوگ بھی؟ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف علماء اکرام جانتے ہیں یا عام لوگ بھی جانتے ہیں؟ زنا کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، یہ صرف علماء اکرام جانتے ہیں یا عام لوگ بھی؟ بحیثیت مسلمان ان مسائل کا علم ہر شخص کو ہونا چاہیے، گرچہ وہ پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، لیکن ان چیزوں کا اسے علم ہونا چاہیے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن بہترین طریقے سے اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں۔ وہ روزانہ ٹھیلا لگاتے ہیں، سامان بیچتے ہیں، گھر بار چل رہا ہے، مجال نہیں کہ اسے آپ ٹھگ لیں، گرچہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، وہ جانتا ہے کہ کیسے مجھے اس پیشے سے اپنا رزق کمانا ہے۔ تو جیسے ایک نا پڑھا لکھا شخص بھی اپنی زندگی کے بے شمار چیزوں کا علم رکھتا ہے نا، تو اسی طریقے سے دین کے بنیادی مسائل کا اسے علم رکھنا ضروری ہے، اور ان مسائل کے بارے میں اپنے ماتحت لوگوں کی تربیت کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ دعوت یہ بھی ہے یا نہیں؟ اپنے ماتحت لوگوں کو، گھر کے اندر بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، بیٹا سویا ہوا ہے، نماز کا وقت گزر رہا ہے، تو وہ نماز کا حکم دے گا، اللہ رب العالمین نے اسے اس کا مکلف کیا ہے۔ یہ جو نماز کا حکم دے رہا ہے، کیا یہ دعوت نہیں ہے؟ اس کا اسے اجر نہیں ملے گا؟ اس کا اسے اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس پر عائد کی تھی، وہ ذمہ داری صحیح طریقے سے اس نے ادا کیا نہیں کی؟ اگر اس نے ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن اسے پکڑا جائے گا۔ تو دعوت کا کچھ حصہ اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں پر فرض کیا، اور اسی کو سورۃ العصر کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ 4 قسم کے لوگ ہیں، ان کے علاوہ تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلا نمبر آمنو، دوسرا نمبر عملوا الصالحات، تیسرا نمبر وتواصوا بالحق۔ یہی دعوت ہے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، یہ دعوت ہے، اور اس کا اللہ رب العالمین نے مکلف ہر انسان کو بنایا ہے۔ لیکن اس دعوت کو جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا، ہر شخص کو، کون سی دعوت ہے یہ؟ اپنے ماتحت لوگوں کی دینی تربیت کرنا۔ اس کا مکلف ہر انسان ہے، پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ اگر اس کے بچے گھر میں گانا بجانا سن رہے ہیں اور وہ کہے کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں، میں تو عالم دین نہیں ہوں، مجھے نہیں روکنا ہے، یہ کہہ کر اللہ کے پاس وہ بچ جائے گا؟ نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کا اسے مکلف کیا ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کو ان منکرات سے وہ روکے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو لکھا کہ اس طرح کی دعوت کا مکلف ہر انسان ہے، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ اس طرح کے حرام چیزوں کا ارتکاب اگر اس کے ماتحت لوگ کر رہے ہیں، وہ روکے گا۔ اگر فرائض کا ارتکاب نہیں، فرائض کو انجام نہیں دے رہے ہیں، تو وہ حکم دے گا۔ اگر گھر کے لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو لوگ اپنے ماتحت لوگوں کو روزے کا حکم دے گا۔ نماز کے وقت نماز کی تلقین کرے گا۔ وہ بچہ 7 سال کا ہو جائے، اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول نے حکم دیا، مروا ابناءکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10۔ 7 سال کی عمر کا بچہ ہو جائے، اسے کیا کرو؟ نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر پر پہنچ جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے مارو۔ تو یہ حکم اللہ رب العالمین نے صرف علماء کو دیا ہے یا ہر شخص کو دیا ہے؟ ہر شخص کو دیا ہے۔ تو یہ دعوت کا ایک ادنا درجہ ہے جس کا مکلف اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو کیا ہے۔ یہ دعوت کا ادنا درجہ ہے جس کا مکلف کیا ہے ہر شخص کو، اور دعوت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ ادنا درجہ ہم نے کہا ایک اعلیٰ درجہ ہے، وہ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دینا،
انہیں اللہ رب العالمین کی شریعت سکھانا، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. یہ جو مرحلہ ہے یہ اعلیٰ درجہ ہے دعوت کا، اور اس اعلیٰ درجے پر اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے شریعت میں بہت سارے اصول و ضوابط رکھے ہیں. ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا. جیسے آپ دنیا کے ہر کام کے لیے کچھ شرطیں رکھتے ہیں نا، ہر شخص کو آپ ہر کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط اور ضوابط آپ کے نزدیک ہوتے ہیں کہ یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، جو اسپیشلسٹ ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے. تو اسی طریقے سے دعوت کا جو اعلیٰ درجہ ہے، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دین کے عالم کی شکل میں پیش کرنا کہ مجھے شریعت کا علم ہے، میں کتاب و سنت کا عالم ہوں، اور مجھ سے آپ لوگ دین کے مسائل سیکھنے کے لیے رجوع کر سکتے ہیں. آپ کو اگر شریعت کے کسی مسئلے کا علم نہیں تو میری طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں اور میں آپ کو دین سکھا سکتا ہوں. یہ جو مرحلہ ہے یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور اس کے لیے کیا اللہ رب العالمین نے شرط قرار دیا ہے؟ یہ کام ہر کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. اس کا مکلف اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نہیں کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. خیر کی طرف دعوت دینے والے تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ کہا اللہ تعالیٰ نے، ہر کوئی نہیں، کچھ لوگ ہونے چاہیے جو یہ دعوت کا کام انجام دیں گے. کون لوگ ہوں گے یہ؟ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے مزید واضح کر کے بیان کیا. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. یہ جو دعوت کا میدان ہے، میں اور میرے اتباع کرنے والے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. کس بنیاد پر؟ عَلَى بَصِيرَةٍ، علم و بصیرت کی بنیاد پر. یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ سکھایا ہے، یہ شرط قرار دی ہے کہ جو یہ فریضہ انجام دے، لوگوں کو اللہ کا دین سکھائے، اس کے لیے علم و بصیرت شرط ہے. اگر کوئی بلا علم لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور لوگوں کو اللہ کا دین سکھانے لگے، اجازت ہے؟ نہیں. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن میں؟ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. انتہائی اہم آیت ہے یہ جو بردرس کو دعوت کے میدان سے دور رہنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اپنی طرف سے کوئی اس اصول کو جاری نہیں کرتا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اس درجے پر اگر کوئی شخص فائز ہونا چاہتا ہے اور اس کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں تو اس کے لیے کوئی جائز کام نہیں بلکہ جرم عظیم ہے. اللہ رب العالمین آیت کی شروعات کس سے کی؟ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ رب العالمین نے فواحش کو، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے مخفی ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا. وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے گناہ کے جو کام ہے اسے حرام قرار دیا ہے. ظلم و زیادتی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اس کے بعد کیا کہا؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. شرک کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اس شرک کے جائز ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے، یہ شرک حرام ہے. اور اس کے بعد آخر میں کیا کہا؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی بات لوگوں کو بیان کرو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے، اللہ رب العالمین ایسے ہیں، اللہ رب العالمین ویسے ہے، اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کا یہ نام ہے. اللہ رب العالمین کے بارے میں تم لوگوں کو بیان کرو اور تمہارے پاس اس کا علم نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کا صحیح معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے گناہوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کیا ہے، بتدریج بیان کیا ہے. شروعات کی چھوٹے گناہ سے، اس کے بعد اس کے جو بڑا گناہ ہے، اس کے بعد اس سے جو بڑا گناہ ہے، اس کے بعد اس سے جو بڑا گناہ ہے، آخر میں کیا کہا؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. آخر میں شرک کا تذکرہ کیا اور شرک کے بعد کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی بات کہو
جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے شرک کے بعد اس کا تذکرہ کیا۔ آخر شرک سے بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک میں اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک انسان دوسرے کو اللہ کا شریک بناتا ہے، لیکن اس کا یہ جرم اس کی ذات تک محدود رہتا ہے یا نہیں؟ لیکن جب کوئی اللہ کی شریعت اپنی طرف سے تیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کے پاس علم ہی نہیں تھا اور اس نے کہا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مندوب ہے، اور اس کے پاس کوئی علم نہیں، کتاب و سنت کا اس نے علم حاصل نہیں کیا۔ اس کے سامنے اللہ رب العالمین کی کتاب رکھی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رکھی جائے، پڑھ بھی نہیں سکتا بیچارہ، اس نے علم حاصل نہیں کیا علماء اکرام سے، کتاب و سنت کو نہیں جانتا، کہاں سے علم حاصل کر لیا؟ پھر بیان کیسے کرتا ہے؟ مترجم کتابوں سے، غیر عربی کتابوں سے، کچھ اردو کتابیں، کچھ ہندی کتابیں، کچھ انگریزی کتابیں، کچھ دوسرے زبان کے اندر جو لکھی ہوئی ہیں، ان کے ذریعے شریعت کے چند چیزوں کو سیکھ لیا ہے۔ علماء اکرام کے دروس میں عام طور پر بیٹھ کر کچھ چیزوں کا علم ہو گیا ہے، لیکن اس کے سامنے اگر کتاب و سنت رکھی جائے نہیں پڑھ سکتا۔ اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس کے کیا اصول و ضوابط ہے، نہیں جانتا۔ کوئی حدیث کب قابل عمل ہوگی، کب اسے ضعیف کہا جائے گا، نہیں جانتا۔ وہ ناسخ اور منسوخ کا کوئی علم نہیں، کسے ناسخ منسوخ کہتے نہیں جانتا، اس کے کیا اصول و ضوابط ہے نہیں معلوم اسے۔ تو ایسا شخص اگر لوگوں کو اللہ کا دین سکھا رہا تو ظاہر سی بات ہے کہ کتاب و سنت سے پڑھ کر اس نے یہ دین نہیں سیکھا ہے، کسی دوسرے سورس سے سیکھا، کیونکہ پڑھ بھی نہیں سکتا یہ شخص۔ تو جب پڑھ نہیں سکتا تو اس کا مطلب کہ کتاب و سنت اس کا سورس نہیں ہے، اس کا سورس کوئی دوسرا ہے جہاں سے اس نے دین کی یہ باتیں سیکھی ہیں اور لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے۔ تو یہ شخص اللہ رب العالمین کی شریعت کے بارے میں جب بیان کرے گا تو علم و بصیرت کی بنیاد پر بیان کرے گا، یا پھر یہ صرف ظن و تخمین کی بنا پر بیان کرے گا؟ ظاہر سے بات ہے کہ صرف گمان کی بنا پر، ظن و تخمین کی بنا پر بیان کرے گا، علم و بصیرت کی بنیاد پر نہیں۔ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کیا ہے، سب سے بڑا مجرم ہے، اور ان گناہوں کے اندر سب سے بڑا جرم یہ ہے۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا دین بس وہی سکھا دوسروں کو سکتا ہے جس کے پاس اس دین کا ٹھوس علم ہو۔ ہر کوئی اللہ رب العالمین کا دین لوگوں کو نہیں سکھا سکتا، کیونکہ جب وہ اللہ کا دین لوگوں کو سکھائے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف وہ نسبت کرے گا کہ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اس چیز کو حلال قرار دیا ہے، اسے واجب قرار دیا ہے، اسے حرام قرار دیا ہے، اسے مباح قرار دیا ہے، اور اس کے پاس اس چیز کو معلوم کرنے کا ہتھیار نہیں ہے، آلہ نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ بغیر کسی آلہ کے، بغیر کسی تیاری کے وہ ایسا کام کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جج تین طرح کے ہوتے ہیں، القضاۃ ثلاثہ، جج جو ہوتے ہیں یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ دو جج ان میں سے جہنمی ہیں اور ایک جج کیا ہے، جنتی ہے۔ دو جج جہنمی جو ہیں وہ کون کون ہے؟ پہلا وہ جج جس نے بلا علم فیصلہ کر دیا، اس کی عدالت میں کوئی کیس آیا اور اس نے کوئی تحقیق نہیں کی، ایک کو سزا دے دی، دوسرے کو بری کر دیا، اس نے تحقیق کی کوشش نہیں کی کہ ان میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اور اس نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اسے باعزت بری کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اندھیرے میں تیر چلایا تھا، صحیح جگہ پر تیر جا کے بیٹھ گیا ہے، جو مجرم تھا اسی کو اس نے سزا دی، اور جو بری تھا اسی کو اس نے بری کیا ہے، جو مظلوم تھا اسی کو اس نے بری کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا، اس کا یہ فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اگر اس طرح بلا علم فیصلہ کرے اور فیصلہ غلط ہو جائے تو جہنمی ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ بلا علم اگر فیصلہ کرے تو وہ جہنمی ہے، دونوں صورتوں میں، چاہے اس کا فیصلہ صحیح ہو چاہے اس کا فیصلہ غلط ہو۔ دوسرا جج جو جہنمی ہو کون ہے؟ جس نے علم حاصل کیا،
تحقیق کی اور اپنے علم کے خلاف عمل کیا. تحقیق کی، پتہ چلا کہ یہ مجرم ہے اور یہ مظلوم ہے. مجرم کو باعزت بری کر دیا اور مظلوم کو ہی سزا دی. تو علم کے خلاف عمل کیا اس نے، ایسا جج بھی جہنمی ہے. جنتی کون ہوگا؟ جس نے پہلے علم کی حاصل کی، تحقیق کی پہلے، اور پھر اپنے علم کے مطابق عمل کیا. ایسا شخص، ایسا جج جنتی ہے. یہاں غور کریں کہ لوگوں کے مال و متاع کے بارے میں، لوگوں کے عزت و ناموس کے بارے میں اگر کوئی جج فیصلہ کرے بلا علم، چاہے اس کا فیصلہ صحیح ہو چاہے اس کا فیصلہ غلط ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کے رسول نے اسے جہنم کی وعید سنائی ہے. تو اگر دنیاوی معاملات کے اندر کوئی شخص اس طرح فیصلہ کرنے کی وجہ سے جہنم کا مستحق قرار پائے، تو کوئی اللہ کی شریعت کے بارے میں اسی طرح بلا علم فیصلہ سنائے اور کہے کہ یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مباح ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مستحب ہے، تو یہ اس سے بڑا جرم ہے یا اس سے چھوٹا جرم ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے کہیں سنگین جرم ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، لوگوں کی وہ اصلاح کر رہا ہے اور اس کے پاس خود علم نہیں ہے. تو یہ انتہائی قبیح جرم ہے اور اللہ کے رسول نے اسے قیامت کی علامتوں میں سے قرار دیا ہے. ان هذا العلم ينتزع انتزاعا. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی، کہ یہ علم آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ اٹھا لیا جائے گا. کیسے اٹھایا جائے گا؟ ایک عالم تھا، سویا عالم بن کر، اور جب بیدار ہوا تو اچانک جاہل ہو گیا. ایسا نہیں ہوگا کہ اچانک سینے سے پورا علم چلا جائے. کیسے علم دنیا سے اٹھایا جائے گا؟ بقبض العلماء. یہ علماء آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے اور یہ علم آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہوتا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس طرح علماء اٹھتے جائیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. جاہلوں سے دین کے مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ جاہل ہونے کے باوجود لوگوں کو دین کی رہنمائی کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ یضلون ویضلون. یہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. اور شریعت کے بارے میں کسی کو گمراہ کرنا انتہائی سنگین جرم ہے کہ آپ شریعت کے بارے میں کسی کو گمراہ کریں. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اس حدیث کے اندر کہ جاہلوں کو لوگ کیا بنائیں گے؟ اپنا سردار بنائیں گے، اپنا مفتی بنائیں گے. تو سوال پوچھنے والا تو جاہل ہے، نہیں جانتا، اس لیے سوال پوچھ رہا ہے، یہ واضح ہے. لیکن جس سے پوچھ رہا ہے وہ بھی تو جاہل ہے. آخر ایک جاہل دوسرے جاہل کو اپنا مفتی اور معلم بناتا ہی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ گرچہ دونوں جاہل ہیں لیکن ایک نے جاہل ہونے کے باوجود اپنی شکل و صورت لوگوں کے سامنے عالم کی پیش کی ہوئی ہے کہ میں شریعت کا علم رکھتا ہوں، میں تمہیں دین سکھا سکتا ہوں. اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں ایسے لوگوں سے، اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں سے دین کے سوالات کرتے رہتے ہیں اور یہ بلا علم لوگوں کو دین کے مسائل کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. آج یہی صورت ہمارے سامنے معمولی صورت میں نہیں، بے شمار لوگ اس طرح لوگوں کو اللہ کا دین سکھانے کے لیے میدان میں موجود ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں جو سب سے افضل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں. جتنے لوگ دنیا میں آئے ان میں سب سے افضل دو قسم کے لوگ ہیں. پہلی قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور سب سے محبوب ہے. یہ اللہ رب العالمین کے انبیاء اور رسول ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کون سا مقام دیا تھا؟ نبوت کا اور رسالت کا مقام دیا تھا. ان سے افضل کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ یہ سب سے افضل ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے افضل کون ہے؟ جو ان کے وارث ہوں گے، جو ان کے وارث ہوں گے انبیاء کے. اور یہ کون ہے انبیاء کے وارث؟ انبیاء کے وارث فقط علماء ہیں. تو اللہ رب العالمین کے نزدیک انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ انبیاء کے وارثین ہیں، علماء اکرام ہیں جو اللہ رب العالمین کی شریعت لوگوں کو سکھاتے ہیں.
اس کے برعکس دو قسم کے لوگ ہیں جو سب سے برے ہیں دنیا کے اندر، سب سے مبغوض ہے دنیا کے اندر۔ یہ دو قسم کے لوگ کون ہیں؟ وہاں جس طرح انبیاء سب سے افضل تھے، یہاں سب سے برے وہ لوگ ہیں جن کو نبوت تو اللہ کی طرف سے نہیں ملی، لیکن لوگوں کے درمیان جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اللہ کے نزدیک سب سے برے ہیں، سب سے مبغوض ہیں۔ نبوت نہیں ملی اللہ کی طرف سے اور اس کے باوجود لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سب سے برے ہیں اللہ کے نزدیک۔ اور دوسرے نمبر پر سب سے برے کون ہیں؟ جو انبیاء کے وارث تو نہیں ہے لیکن لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں بھی انبیاء کا وارث ہوں، اور لوگ ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو لوگوں کے سامنے جو شخص اس طرح ظاہر ہو، جو انبیاء کے وارث نہ ہو لیکن دکھا رہے ہو کہ ہاں میں بھی انبیاء کا وارث ہوں اور میں بھی لوگوں کو دین سکھا سکتا ہوں، شریعت اللہ کی سکھا سکتا ہوں، کتاب و سنت کی تعلیم دے سکتا ہوں، اور اس کی حالت کیا ہے؟ اس کے سامنے قرآن رکھا جائے، اس کے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث رکھی جائے، پڑھ بھی نہیں سکتا ہو صحیح طریقے سے، سمجھنا تو دور کی بات ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دعوت کے اعلیٰ درجے پر اپنے آپ کو رکھ کر وہ دعوت کا کام انجام دے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اصول و ضوابط متعین کیے ہیں۔ اس لیول پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو اس کا اہل بنائیں۔ جب آپ کے اندر اہلیت آ جائے گی، شوق سے لوگوں کو اللہ رب العالمین کا دین سکھائیں۔ لیکن اس سے پہلے ہی آپ اگر چاہتے ہیں کہ بلا علم لوگوں کو اللہ رب العالمین کا دین سکھائیں گے تو یہ کوئی آپ کے لیے اچھا کام نہیں ہے، بلکہ آپ کی آخرت کو بگاڑنے کا یہ کام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے متعلق آپ بلا علم کیا کریں گے؟ لوگوں کو مس گائیڈ کریں گے، لوگوں کو غلط رہنمائی کریں گے اور شریعت پر الزام لگائیں گے۔ تو علماء کرام سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ یہی شبہہ پیش کرتے ہیں کہ کیا صرف ایسے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں؟ غلطیاں تو علماء کرام سے بھی ہوتی ہیں، یقیناً ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی غلطی اور ان کی غلطی شریعت کی نگاہ میں برابر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن۔ اگر کوئی زبردستی ڈاکٹر بننا چاہے اور حقیقت میں اس کے پاس اس فن کا علم نہیں ہے اور اس سے کوئی نقصان ہو گیا تو وہ ضامن ہوگا، وہ ذمہ دار ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کسی نے اس فن کو سیکھا ہے اور سیکھنے کے بعد مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے تو ایسا شخص ضامن نہیں ہوگا شریعت کے نزدیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد فاخطأ فلہ اجر واحد۔ اگر کوئی حاکم فیصلہ کرے اور اس نے اجتہاد کیا، اجتہاد درست نکلا، اسے ڈبل اجر ملے گا، غلطی ہو گئی تب بھی ایک اجر ملے گا۔ اس حدیث کی آپ شرح پڑھیں، امام خطابی رحمہ اللہ نے، امام نووی رحمہ اللہ نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے، جو حدیث کی سب سے اہم شروحات ہیں ان علماء کرام نے لکھی ہیں۔ معالم السنن امام خطابی رحمہ اللہ کی اٹھائے، امام نووی رحمہ اللہ کی المنہاج اٹھائے جو صحیح مسلم کی شرح ہے، حافظ ابن حجر کی فتح الباری اٹھائے جو صحیح بخاری کی شرح ہے، اون المعبود اٹھائے عظیم آبادی رحمہ اللہ کی۔ ان تمام علماء نے اس حدیث کی جو شرح کی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت صرف اور صرف ان کے لیے ہے جن کے پاس اجتہاد کی اہلیت ہے، کہ غلطی کرنے کے باوجود بھی یہ مجرم نہیں ہے بلکہ ان کو ایک اجر ملنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا اور مسئلہ اجتہادی تھا۔ اگر کوئی شخص اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتا، اس کے باوجود زبردستی اجتہاد کی کوشش کرتا ہے، تو گرچہ ان کا اجتہاد درست بیٹھ جائے پھر بھی وہ مجرم ہے اور پھر بھی وہ گنہگار ہے۔ تو ایک عالم کا اجتہاد کرنا اور غلطی کا ہو جانا اور ایک غیر عالم کا اجتہاد کرنا اور غلطی یا درستگی کا پہنچنا برابر نہیں ہے، وہ دونوں صورتوں میں مجرم ہیں۔ اور عالم اگر اجتہاد کرے
تو ایک صورت میں ڈبل اجر، ایک صورت میں اسے ایک اجر ملنے والا. کیوں؟ کیونکہ یہ عالم علم کی بنیاد پر اجتہاد کرتا ہے اور وہ بلا علم اجتہاد کرتا ہے. یہ بنیادی فرق ہے دونوں میں. اور جب علم کی بنیاد پر اجتہاد کرے گا تو یہ علم اسے روکے گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ علماء یہ اللہ رب العالمین سے خشیت اختیار کرتے ہیں. اللہ کی شریعت کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. آپ علماء سے سوال کریں، پائیں گے کہ بہت سارے سوالات کیے، چند سوالوں کا جواب انہوں نے دیا، اکثر کا انہوں نے جواب نہیں دیا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ڈر رہے ہیں کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. اپنے سے کسی بڑے عالم کی طرف ریفر کر دیتے ہیں کہ ان سے پوچھ لیں اس مسئلے کو، اس کے لیے وہ اہل ہے کہ زبان کھولے. میں اس کا اہل نہیں ہوں. اس بارے میں کوئی شرمندگی ان کے پاس نہیں ہوتی. لیکن ایسا شخص جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، وہ خود لوگوں سے سوال کرے، طلب کرے گا کہ مجھ سے سوال کریں. پہلے سے اعلان نکالے گا، لوگوں سے آن لائن آ کر سوال پوچھے گا کہ مجھ سے سوال کریں. اور کوئی بھی سوال اس سے کیا جائے، گرچہ اسے قبول ہو کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں پتا، پہلے سے وہ جانتا کچھ بھی نہیں اس سوال کے بارے میں، اور وہی آن دا اسپاٹ اجتہاد کرتا ہے اور لوگوں کو جواب دیتا ہے. خود یہ لوگ اقرار کرتے ہیں اور اسے اپنے قابلیت کی دلیل مانتے ہیں. فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ بہت سارے موقعوں پر ہم سے سوال کیا جاتا ہے اور اس وقت ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت لیتے ہیں سوچنے کے لیے، اور مائک پر آنے کے بعد ان کے سوال کو مکمل دہراتے ہیں تاکہ اس دوران سوچنے کا کچھ موقع مل جائے، اور پھر اسی وقت جواب تیار کر کے دے دیتے ہیں. ایک عالم دین سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے. شک ہو وہ خاموش رہ جائیں گے، کیونکہ اگر ہم نے بلا علم اللہ کی طرف کسی چیز کی نسبت کی تو اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے. یہ لوگ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیہ. ایک آیت کا علم ہو تمہارے پاس تو اسے پہنچاؤ لوگوں تک. یہ دوسری چیزوں کا علم نہیں رکھتے، وہ تو بعد کی بات ہے. جو حدیث دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے اپنے اس عمل کے جائز ہونے کے لیے، اسی حدیث کا اس کے پاس علم نہیں ہے. اس حدیث کا کیا مفہوم ہے، پہلے اسی حدیث کا مفہوم سیکھ لے علماء سے جا کر کہ اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے. دوسرے مسائل کا تو چھوڑ ہی دے، جس حدیث کو دلیل بنایا اپنے اس عمل کے لیے، اسی حدیث کے صحیح مفہوم سے واقف نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہی کہا کہ تمہارے پاس کوئی ایک چیز پہنچ گئی اور تمہارے پاس اس کا علم ہو گیا تو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو عالم کی شکل میں جا کے پیش کرنا اور لوگوں کو اللہ کی شریعت سکھانا شروع کر دینا. جن صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول نے یہ حدیث پیش کی، ان صحابہ اکرام کی حالت کیا ہے؟ اپنے کانوں سے اللہ کے رسول کی زبان سے انہوں نے حدیث سنی ہوئی تھی، اور ان کے پاس لوگ سوال لے کر آتے اور کہتے کہ دیکھیں فلاں کے پاس چلے جائیں، وہ اس مجلس میں موجود تھے جس میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے، اور زیادہ علم مجھ سے رکھتے ہیں، وہ آپ کو بہتر جواب دیں گے، آپ کی بہتر رہنمائی کریں گے، وہ زیادہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے مستحق ہیں. اور پھر جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کسی تیسرے کی طرف ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ان کے پاس گئے، انہوں نے چوتھے کی طرف ریفر کر دیا، اور اس طرف گھومتے گھومتے پہلے صحابی کے پاس آ جاتے. اب یہ مجبوری کی صورت بن گئی کہ پھر اگر کہیں کہ ان کے پاس جائیں تو پھر گھومتے ہوئے میرے پاس آئیں گے. اب ان کو آگے بھیجنے کا فائدہ نہیں، اب مجبوری بن گئی کہ جواب دینا ہے. اللہ کے رسول سے سنا ہوا تھا، علم چھپا بھی نہیں سکتے. وہ جانتے تھے کہ علم چھپانا جرم ہے، لیکن ساتھ میں ان کے پاس اللہ کے رسول کی یہ حدیث مکمل تھی. یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جسے دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. یہی برادرز یہ حدیث اگر مکمل پڑھ لے تو ان کے پاس بھی وہی منہج ہوگا جو صحابہ اکرام کے پاس تھا. صحابہ اکرام اپنے کانوں سے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ حدیث سنے ہوئے تھے اور مکمل حدیث جانتے تھے، صرف ایک ٹکڑا نہیں. اللہ کے رسول نے آگے کیا فرمایا اس حدیث کے اندر؟ بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ مکمل حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے. اور یہ برادر صرف ایک ٹکڑا بیان کرتے ہیں، مکمل حدیث بیان نہیں کرتے.
اگر یہی حدیث مکمل بیان کرتے تو اپنے اس عمل سے باز آ جائیں گے. اللہ کے رسول کے صحابہ نے اللہ کے رسول سے مکمل حدیث سنی تھی. جہاں اللہ کے رسول نے انہیں حکم دیا تھا لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانے کا، ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر غلط بیانی سے کام لوگے نا تو دنیا کے اندر ہی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا. ان کے پاس پوری حدیث تھی کہ اگر غلط بیانی ہو گئی تو ہم نیکی کمانا چاہتے تھے اور خود اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں گے. جب اس طرح گھومتے گھومتے اسی کے پاس پہنچ جاتے جس کے پاس سب سے پہلے آئے تھے تو اب مجبوری کی صورت بن گئی، اب جواب دینا ضروری ہو گیا میرے لیے. تو سرخ ہو جاتا چہرہ، زبان کانپنے لگتی، چہرہ سرخ ہو جاتا اور کانپتے ہوئے کہتے کہ اللہ کے رسول نے شاید ایسا کہا تھا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اللہ کے رسول نے ایسے ہی کہا تھا، شاید اللہ کے رسول نے ایسے ہی کہا تھا. اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو علماء ہوتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. جن کے پاس شریعت کا علم ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنا سنگین معاملہ ہے اللہ کی شریعت کے بارے میں دوسروں کو رہنمائی کرنا. ایک بردرس اس سنگینی کا علم اور اس سنگینی کا ادراک کبھی نہیں کر سکتا. لہذا یہ واضح طور پر آپ کو ملے گا کہ جو بھی ان کے پاس سوال آئے ہر سوال کا ان کے پاس جواب ہوتا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ہر سوال کا جواب دے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی دماغی حالت صحیح نہیں، وہ پاگل ہے، مجنون ہے. اگر اس کی دماغی حالت صحیح ہوتی تو ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا. امام مالک رحمہ اللہ اور دوسرے بے شمار سلف صالحین کی سیرت آپ پڑھیں، بے شمار سوالات ان سے کیے جاتے. سوال کرنے والا ایک لمبی مسافت طے کر کے ان کے پاس پہنچتا اور کہتے کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں پتا. وہ کہتے کہ اتنی لمبی مسافت طے کر کے آیا ہو، لوگ مجھے پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے بھیجا تھا پوچھنے کے لیے، کیا جواب لے کر آئے؟ تو امام مالک کیا کہتے؟ ان کے سامنے جا کر کہہ دینا کہ میں نے پوچھا تھا، مالک بن انس نے جواب دیا کہ انہیں نہیں پتا. کوئی عار کی بات نہیں. اگر کسی کو خشیت ہو، خوف ہو، تو لوگوں کے سامنے یہ قبول کرنے میں کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں پتا ہے کوئی عار کی بات نہیں، کیونکہ یہ شریعت اللہ کی شریعت ہے، میری اپنی طرف سے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جاتا، بسا اوقات دشمنان اسلام اللہ کے رسول کو پھنسانے کے لیے آتے اور اللہ کے رسول کے پاس اس سوال کا علم نہیں ہوتا تو اپنی طرف سے جواب تیار کر کے ان کو نہیں دے دیتے، کیونکہ اگر ابھی ان کو جواب نہ دیں تو مجھے کیا کریں گے، جھوٹا نبی کہیں گے، لوگوں کے درمیان رسوائی ہوگی، تو چلو اپنی طرف سے کوئی تیار کر کے ان کو جواب دے دیا جائے. دیتے اللہ کے رسول. جب اللہ کے رسول جن کو اللہ رب العالمین نے دین کی دعوت کے لیے مکلف کیا ہوا تھا، اللہ کے رسول جب کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ابھی اس سوال کا جواب نہیں پتا، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کا انتظار کرتے، تو آپ اگر کہہ دیتے کہ مجھے سوال کا جواب نہیں پتا تو کیا حرج ہے اس میں؟ لہذا اس حدیث کا یہ معنی ہے ہی نہیں بلغوا عنی ولو آیا کا. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے مکلف ہیں ان کو حکم دیا ہے. یہ بلغوا امر کا صیغہ ہے، کن کو؟ جو اس کے مکلف ہیں. اور یہ ایسا شخص جو کتاب و سنت کا عالم نہیں، اس کا مکلف ہی نہیں ہے. دوسری بات کہا کہ انی، مجھ سے، اگر تمہارے پاس کوئی چیز پہنچی میری طرف سے تو اسے پہنچاؤ. آپ کو اس سے پہلے کہ لوگوں تک پہنچائے ایک کنفرم ہونے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں اللہ کے رسول کی شریعت ہی پہنچا رہا ہوں یا اپنی طرف سے کوئی چیز ملا کر اس میں پہنچا رہا ہوں. یہ بہت اہم چیز ہے. دو تین منٹ. خوارج اور معتزلہ لوگوں کے سامنے صحابہ اکرام کی تکفیر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں. دلیل کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ. دلیل کیا ہے؟ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. قرآن کی آیت سنا کر لوگوں کو کہتے تھے کہ صحابہ اکرام کافر ہو چکے، لہذا ان کے خلاف قتال کرنا ضروری ہے. اور یہاں تک کہ انہوں نے صحابہ اکرام کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. قرآن کی آیت پڑھتے تھے وہ لوگوں کے سامنے
کہتے ہیں نا کہ وہ تو ہر بات حوالے سے کہتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی بھی قرآن و سنت کی بے شمار دلیلوں کو لے کر کھڑا ہوا تھا اور اپنے جھوٹے نبی ہونے کا لوگوں کے سامنے دعویٰ کیا تھا. مولانا مودودی نے بھی خلافت و ملوکیت نامی جو کتاب لکھی ہے اور صحابہ اکرام کے اوپر جھوٹے الزامات کی بوچھار کر دی ہے، وہاں بھی یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر چیز کے سامنے تو حوالے موجود ہیں. تو صرف میرے بھائیوں حوالہ ہونا کافی نہیں ہے، آیت نمبر حدیث نمبر آیت نمبر حدیث نمبر. آج کے بردر تو صرف نمبر سے کام چلاتے ہیں، اس زمانے میں تو باضابطہ قرآن پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے. تو صرف حوالے ہو جانا کافی ہے؟ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے. اور یہ مفہوم کہاں سے پتا چلے گا؟ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے سے. تو اس حدیث کا وہ معنی دور دور تک نہیں ہے جو یہ بردر سمجھانا چاہتے ہیں. جن صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ حدیث سنی تھی انہوں نے یہ مفہوم نہیں سمجھا تھا. اسی لیے کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص شریعت کا علم حاصل نہیں کیا، علماء سے دین کو نہیں سیکھا ہے، تو اس سے دین نہ سیکھو. تابعین تبع تابعین لوگوں کو منع کیوں کرتے کہ ایسے لوگوں سے دور بھاگو؟ اس کا مطلب کہ انہوں نے اس حدیث کو سمجھا ہی نہیں. انہوں نے صحیح سمجھا تھا، آپ نے نہیں سمجھا. تو اس حدیث کا دور دور تک کوئی یہ مفہوم نہیں ہے. اس موضوع پر میری ایک مستقل کتاب ہے جس کا نام ہے برادرز کی دعوت، کتاب و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں. یہ کتاب ہے، دیکھ رہے ہیں. اگر کسی کو اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہو یا کسی کے ذہن میں کوئی شبہ رہ گیا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی شبہ ہو سکتا ہے کہ رہے جس کا تذکرہ حدیث میں اس درس میں نہیں آیا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ اس کتاب کے اندر اس شبہ کا آپ کو جواب مل جائے گا. جتنے شبہات ہمارے پاس آئے کوشش ہم نے کی ہے کہ ان تمام شبہات کا اس کتاب کے اندر تذکرہ کیا جائے اور اس کا صحیح محمل کیا ہے اسے بیان کیا جائے. تو میرے بھائیوں یہ کوئی مختلفی مسئلہ نہیں ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں، چلو ہم بعض علماء کے قول پر عمل کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ متفق علیہ مسئلہ ہے سلف کے یہاں کہ ایسے شخص سے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے جس نے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل نہ کیا ہو. یہ متفق علیہ مسئلہ ہے سلف کے یہاں. لہذا اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. علم کن سے حاصل کریں گے؟ جن سے حاصل کریں گے ان کے اندر دو اہم شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. ہمیں پہلے چیک کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں دین سکھانے کے لیے آیا ہوا ہے کیا انہوں نے خود اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر کتاب و سنت کا علم ایک لمبی مدت تک حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ان کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے یا نہیں ہے. قرآن و حدیث کو پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں. قرآن و حدیث کی زبان سمجھنے کی اہلیت ہے یا نہیں ہے. یہ پہلی شرط ہے. اگر نہیں ہے ان کے پاس یہ اہلیت تو وہ آپ کا معلم نہیں بن سکتا، ان سے آپ دین نہیں سیکھ سکتے. بے شمار ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے اس طریقے سے علم حاصل کیا، ان کے پاس جا کر دین سیکھیں. ضرورت نہیں کہ انہی کے پیچھے آپ پڑے رہیں. اور دوسری شرط ہے کہ وہ صحیح دین آپ کو سکھائے، صحابہ اکرام کے منہج پر قائم ہو، بگڑا ہوا دین آپ کو نہ سکھائے. اگر اس کے پاس بدعت ہوگی اور بگڑا ہوا دین سکھائے گا آپ کو، اس سے دین سیکھنے کی صورت میں آپ کا دین بگڑ جائے گا اور آخرت میں نجات نہیں مل سکتی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح مصدر سے جو اہل ہیں انہی کے سامنے اللہ رب العالمین بیٹھنے کی اور ان سے اللہ رب العالمین کی شریعت سیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس شریعت پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کی حالت میں ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.